السلام کا نذرانہ جھوم جھوم کر پڑھیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و قریبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنا یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ جو جتنا نبی سے محبت کرے گا، جتنا نبی سے عشق کرے گا، اتنا ہی وہ آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے گا۔ اللہ کو بہت محبوب ہے وہ بندہ، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے وہ بندہ جو اس کے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا کرتا ہے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی دنیا میں رہ کر مجھ پر یعنی کہ درود پاک پڑھے گا، میں اس سے قیامت کے روز مصافحہ فرماؤں گا۔ آپ اندازہ لگا لیں، جس سے ہمارے نبی مصافحہ کر لیں، اسے دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے۔ تو حضرات، جب بھی درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے، آپ کنجوسی نہ کریں، محبت کے ساتھ دل لگا کر یہ دل میں ٹھان لو کہ ہمارے نبی یہاں پر موجود ہیں اور ہم ان کی موجودگی میں درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ حضرات، جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہمارے نبی ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ میرا رب چاہتا ہی یہ ہے کہ میرا بندہ میرے محبوب کی تعریف کرے، میرا بندہ میرے محبوب کی عظمت بیان کرے، کیونکہ حضرات اللہ نے اپنے حبیب کو پوری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے، دونوں جہان کا بادشاہ بنایا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے محبوب، جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، اور یہ رب کا ان کے اوپر بہت بڑا فضل ہے، میرے نبی پر رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ حضرات محترم، اللہ نے اپنے محبوب کو دونوں جہان کی خوبیاں عطا فرما دی، دونوں جہان کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرات محترم، جب ہمارے نبی سے رب نہ چھپا تو کائنات کیسے چھپ سکتی ہے؟ کائنات کیسے چھپ یعنی کہ پوشیدہ رہ جائے گی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات محترم، جب ہمارے نبی سے خدا ہی نہ چھپا تو بتائیے کائنات کیسے پوشیدہ رہ جائے گی؟ کائنات کیسے چھپ جائے گی؟ حضرات، حضور غوث اعظم بڑے پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں ہتھیلی پہ جیسے کہ رائی کا دانہ۔ آپ اندازہ لگا لیں، جب حضور غوث اعظم پوری دنیا کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، تو ہماری شان نبی کے شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کا غلام، ان کا امتی پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے تو ہمارے نبی سے کوئی سی چیز پوشیدہ رہ جائے گی؟ کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ شاعر کہتا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے اپنے محبوب پاک کو علم غیب عطا فرمایا، علم غیب دیا ہے۔ ہمارے نبی جو کل ہوا وہ بھی جانتے ہیں، جو آج ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو قیامت تک جو ہوگا ہمارے نبی اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم دے دیا ہے۔ اور نبی کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ چھپی ہوئی چیز کو بتا دینا، غیب کی خبر دینا۔ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں، نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی دائیں بائیں دیکھتے ہیں، نبی کو چاروں طرف برابر یعنی کہ یکساں نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا علم دیا ہے، کیسا علم غیب دیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، راستے میں دو قبریں آتی ہیں، دو قبریں تازہ قبریں نظر آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں پر رکے اور اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ
یہ تازہ تازہ قبریں ہیں، ان قبروں میں جو مردے لیٹے ہوئے ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے حضرات محترم، ہمارے نبی قبر کے اندر جو مردہ لیٹا ہوا ہے اس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، اللہ نے جو معاملہ فرمایا ہے اس کے ساتھ، وہ بھی ہمارے نبی اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کی طاقت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسی شان و قوت عطا فرمائی ہے کہ ہمارے نبی قبر کے اندر کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے نبی بتا رہے ہیں کہ قبر میں جو مردے لیٹے ہوئے ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کھجور کی 2 ٹہنیاں لے کر آؤ۔ 2 ٹہنی لائی جاتی ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنے دستے اقدس سے، دستے انور سے، اپنے ہاتھوں سے ان کے دونوں ٹہنیوں کو ایک الگ الگ قبر پر رکھ دیا، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی ہری رہیں گی میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہیں گی۔ سبحان اللہ! پتہ چلا کھجور کی ٹہنی کیوں رکھتے ہیں، اور یوں ہی رکھتے ہیں حضرات محترم، جب تک وہ ہری رہتی ہے مرنے والے کے لیے، بیری کی ٹہنی رکھتے ہیں نہ رکھتے ہیں، تو مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے حضرات محترم۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جانتے ہو میرے صحابہ کرام، ہمارے نبی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، قبر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے ان کو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو حضرات محترم ہمارے نبی کا فرمان سنیے، ہمارے نبی کا فرمان سنیے۔ ہمارے نبی نے کہا کہ ایک قبر والے پر عذاب یوں ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ آج کے مسلمان بھائی کو ذرا سوچنا چاہیے، جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے حضرات محترم۔ حدیث پاک اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچے گا اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا حضرات۔ دوسرے کو عذاب کیوں ہو رہا تھا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ دوسرے کو عذاب یوں ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا، اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کی برائیاں کیا کرتا تھا۔ حضرات محترم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا میں یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب قوم گناہوں میں ڈوب جائے، جب قوم گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے، گناہ کرنے لگے، تبھی جو ہے اس ان کے دنیا پر زلزلے آتے ہیں حضرات۔ تو اس لیے میرے بزرگوں دوستو، ہمارے نبی کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے۔ ہمارے نبی اس بات کو بتا رہے ہیں کہ قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے حضرات۔ تو یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ ہم اپنے نبی سے جتنی محبت کریں گے نا اتنا ہی ہمارے ایمان میں نکھار پیدا ہو جائے گا، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ سارا عبادتوں کا دار و مدار نبی کی محبت پر ہے۔ درود پاک پڑھیے اللہم۔ علم غیب اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا عطا کیا ہے، واقعات کی روشنی میں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب حضرات محترم اسلام کی پہلی جنگ ہوئی نا، جنگ بدر جس کو کہا جاتا ہے، حضرات جنگ بدر ہوئی، اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، اللہ اکبر! مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار و مشرکین کی تعداد 1000 تھی۔ اللہ اکبر! اس میں بڑے بڑے کافر تھے، بڑے بڑے نامور سردار تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، حضرات محترم یہ ایسے ایسے بڑے بڑے سرداران مکہ تھے جن کی دھاک جو ہے پورے مکے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن حضرات محترم ہمارے نبی نے جنگ بدر ہونے سے پہلے، جنگ ہونے سے پہلے ہمارے نبی نے نشاندہی فرما دی تھی کہ ابو جہل یہاں پہ مارا جائے گا، عتبہ یہاں پہ مارا جائے گا، شیبہ یہاں پہ مارا جائے گا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ جب ختم ہوئی تھی، تو جب جنگ ختم ہوئی تھی تو حضرات محترم ہمارے نبی نے جہاں نشاندہی فرمائی تھی، خدا کی قسم وہ کافر 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئے تھے، وہیں پہ ڈھیر ہو گئے تھے حضرات۔ یہ ہمارے نبی کے فرمان تھا حضرات محترم۔ اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی،
مسلمانوں کو 313 کو کافروں پر کامیابی عطا فرمائی۔ ہمارے نبی نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ یہ حق و باطل کی پہلی جنگ ہے، تیرے نام لینے والے کم ہیں، نہتے ہیں، ننگے ہیں، ان کے پاس اچھے ہتھیار نہیں ہیں، ان کے پاس اچھے اسلحے نہیں ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ اگر آج یہ ناکامیاب ہو گئے، یہ شکست کھا گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے میرے مالک و مولا تو میری لاج رکھ لے۔ حضرات محترم، ہماری نبی کی زبان سے نکلی ہوئی تو الفاظ، دعاؤں کے الفاظ پورے ہوتے ہیں۔ اللہ نے 313 کو 1000 کافر و مشرکین پر فتح عطا فرمائی۔ حضرات محترم، مسلمان کامیاب ہو گئے، نبی کی دعا قبول ہو گئی، نبی کی دعا اثر کر گئی۔ حضرات محترم، اس میں کچھ کفار و مشرکین مارے گئے، کچھ قید ہو گئے، کچھ قید ہو گئے، گرفتار کر لیے گئے۔ اللہ اکبر، انہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عباس بھی تھے، وہ اس وقت ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ اللہ اکبر، جنگ بدر ختم ہو جاتی ہے، کفار و مشرکین قید کر لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے جانثار ساتھیوں بتاؤ ان کافروں کا کیا کیا جائے، ان مشرکوں کا کیا کیا جائے۔ حضرات محترم، کسی نے کہا ان کو ذلہ وطن کر دیا جائے، کسی نے کہا جو ان کے گھر والے ہیں وہی ان کو قتل کرے گا، کسی نے کہا ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی کا فرمان سنیے، ہمارے نبی کا ارشاد سنیے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو نہ قتل کیا جائے، نہ ذلہ وطن کیا جائے، بلکہ ان سے فدیہ یعنی ٹیکس لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کی شان دیکھیے، جو ہمارے نبی کے غلاموں کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کے مقابلے میں لڑ رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے رہائی کا فرمان جاری کر دیا۔ حضرات محترم، کہ رہائی، ٹیکس دو، فدیہ دو، رہائی حاصل کرتے رہو۔ حضرات محترم، کافروں کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسی بات کہ محمد اس طریقے کی بات کہیں گے کہ کافروں کو یعنی کیا ہے، ان کو رہا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، کفار و مشرکین آتے رہے، فدیہ دے کر رہائی حاصل کرتے رہے۔ انہی میں حضور کے سگے چچا عباس بھی تھے۔ جب ان کا نمبر آتا ہے، جب ان کی باری آتی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چچا جان آپ بھی فدیہ دیجئے اور رہائی حاصل کیجئے۔ اللہ اکبر۔ عباس نے کہا کہ بھتیجے محمد، میں تو بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو ننگا ہوں، یہاں پر یعنی کہ خالی ہاتھ آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، چچا جان جھوٹ مت بولیے، آپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے۔ جب آپ یعنی کہ جنگ کے لیے آ رہے تھے تو آپ نے اپنی بی بی ام الفضل کو 40 اشرفیاں دی تھی اور کہا تھا کہ یہ اتنی اشرفیاں ہے، یہ اگر میں واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو فلاں اتنی فلاں کو دے دینا، اتنی فلاں کو دے دینا۔ جب عباس نے اتنا سنا تو کہنے پر وہ مجبور ہو گئے، جو مکے میں رہ کر مدینے کی خبر رکھتا ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہوتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں صدق دل سے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کلمہ پڑھ کے نبی کے قدموں پر گر جاتے ہیں۔ حضرت، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کی طاقت ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات محترم، ہمارے نبی کی شان ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا علم دیا ہے، کیسی پاور عطا فرمائی ہے۔ آپ جا کے دیکھیے مدینہ شریف، کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، وہاں سے آنے کو دل نہیں کرتا۔ جنگ بدر آج بھی وہاں پر وہ جگہ موجود ہے، ہم نے دیکھی ہے کہ وہ جہاں جنگ ہوئی تھی اور ابو جہل جس کنویں میں ڈالا گیا تھا وہ کنواں بھی آج بھی موجود ہے، کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ وہ اس جگہ کو جو ہے اتنی جگہ کو ایسی چھوڑ دیا گیا ہے، پرانے آج بھی وہ پہلے کے مکانات وہاں پر موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو وہ جگہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، برکت والی جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہر خوش عقیدہ مسلمان کو مکہ بھی دکھائے، مدینہ بھی دکھائے، کیونکہ حضرات جیتے جی انسان جنت دیکھ لیتا ہے۔ حضرات محترم، نبی کا روزہ جیتے جی جنت ہے۔ حضرات محترم، خوش نصیب ہے وہ مسلمان بھائی جو نبی کا روزہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو میری قبر کی زیارت کرے گا ایمان کی حالت میں، اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، واجب۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔
ایک واقعہ اور سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی